جانے کے بعد کا رب کائنات تیرا دیدار کا طالب ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ عرض کرتے دکھا دکھا. واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے موسیٰ خود گئے اور خود جانے کے بعد تقاضا کر رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا ہے. یہاں رب کائنات نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کا اظہار کیا, جبریل تم جاؤ میرے محبوب کو معراج میں لے آؤ. محبوب خود نہیں آئیں گا, بلایا جائیں گا. اور اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے, مہمان کے درجے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, درجے ہوتے ہیں نا. دیکھیں کیسے درجے ہوتے ہیں. ایک مہمان عزیز ہے آپ کو, آپ گئے دعوت دی, تشریف لائیے, میرے ہاں شادی کی دعوت ہے, تشریف لائیے. خوش ہو جائیں گے آپ, بھائی مجھے یاد رکھا شادی کے موقع پر. یہ ایک عزت افزائی ہے. مگر وہ کیا کرے, ساتھ میں سواری بھی بھیج دے. سواری آئے, گاڑی کار آئی اور کہا ارے کار کیوں آئی, سیٹھ صاحب نے بلایا ہے آپ کو, شادی ہے نا ان کی صاحبزادی کی, کار بھیجی ہے. آپ کہیں اپنا امپورٹنس کچھ تھوڑا زیادہ ہے, کار بھی بھیجی. اور پھر کمال یہ ہوا کہ اپنے سیکرٹری کو بھی بھیج دے, اور وہ بھی پرائیویٹ سیکرٹری آ جائے ان کا خاص. سیٹھ صاحب نے بولا, آپ کہیں اب تو عزت اور زیادہ بڑھ گئی کہ کار بھی آئی, سواری بھی آئی, سیکرٹری بھی. محبوب تو اتنا عزیز ہے, تجھے بلایا تو بغیر سواری کے نہیں, براق بھی بھیجیں گے اور جبریل خادم بھی بھیجیں گے. جبریل بھی آ رہا ہے, براق بھی آ رہی ہے, تو ہمارا خاص مہمان ہے. اور موسیٰ سے کہا تم نہیں دیکھ سکتے. صفات کی, لامحدود صفات کی ایک لامحدود تجلیوں میں سے ایک تجلی ظاہر کی. موسیٰ گش کھا کے بے ہوش, قرآن میں ذکر ہے. مگر پروردگار عالم نے اپنا دیدار کرایا اپنے محبوب کو. اب اس کی تفصیلات تو بہت لمبی ہے, وقت نہیں ہے کہ اس کی سند بیان کروں. غیر مقلدین حضرات, اہل حدیث کے لیے صرف ایک ہی دلیل. آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی محدث ہے, اور بعض تو اہل حدیث یہ بڑھ کر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث جماعت کے. میں کہتا ہوں یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اہل حدیث تھے یا نہیں تھے. چلیے آپ ان کو معتبر, مستند, معتمد مانتے ہیں, اٹھائیے غنیۃ الطالبین. تو غوث پاک غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہمارا ایمان ہے کہ بروز معراج, شب معراج, اللہ کے نبی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. یہ غنیۃ الطالبین میں غوث پاک نے لکھا ہے. اور امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کیا اللہ کو رسول نے معراج کی رات دیکھا؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا دیکھا 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 دیکھا. راوی کہتے اتنا مسلسل کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس جب تک نہ ٹوٹی آپ کہتے رہے کہ رب کو دیکھا. یہ کثیر جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے. ابھی گفتگو موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ اختلافی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بھی اس سے کیا اختلاف کیا. تو اب بہرحال دیکھا. اب موسیٰ نے بھی صفت کو دیکھا تھا, میں مضمون سمیٹ رہا ہوں. تو کیا عالم ہوا؟ کتاب و شفا اٹھائیں حضرت امام قاضی عیاض کی. اور امام قاضی عیاض کون ہے؟ میں ایک ہی بات بتا دوں, محدث سے اپنے زمانے کے. الشفا مارکۃ الآراء ان کی کتاب, جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام قاضی عیاض وہ ہے کہ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے. مطلب ان پہ جو کیا ہے جرا وہ بھی بتا دی گئی, ان پہ جرا نہیں کی گئی کسی نے, بلکہ معتمد اور قابل پیروی امام تسلیم کی گئے. کتاب و شفا میں امام قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ, اللہ کی تجلی کو دیکھا. اب جو بھی دیکھا جتنا دیکھا, اب اللہ جانے اور وہ موسیٰ جانے. موسیٰ کیا دیکھا؟ رب کائنات بات ایک تجلی تھی, برداشت نہ کر سکا. تو ساتھ میں 40 لوگ بھی تھے, تفصیلات تفاسیر میں ہیں. 40 لوگ کس لیے گئے تھے موسیٰ کے ساتھ؟ کہا موسیٰ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے رب کو نہ دیکھ لیں ہم تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے. تو موسیٰ لے گئے, تو وہ تو جل کر خاک ہو گئے, مر گئے. موسیٰ نبی تھے تو صرف بے ہوش ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے, رب کائنات عالم یہ ہے کہ یہ لوگ مر گئے تو قوم مجھے الزام لگائیں گی, کہیں گی کہ تم رب کا دیدار کے بہانے لے کر قتل کر دیا اور کہتے ہو کہ تجلی میں جل گئے. ایسا ہوتا ہے؟ پروردگار ان کو زندہ فرما دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کے نام لے کر پکارو. موسیٰ نے نام لیا ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں, جس کا نام لیتے وہ لبیک یا نبی اللہ کہہ کر زندہ ہوتا جاتا تھا. سب زندہ ہو گئے. تو موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. قوم نے کہا موسیٰ آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ لی؟ وہ 40 کہتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ تجلیات ربانی کا میں نے دیدار کیا کیا، عالم یہ ہے کہ مجھ پر پورے عالم روشن ہو گئے ہیں، اور میری آنکھوں سے وہ روشنی اور وہ نور ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی تاب تم میں نہیں۔ میری آنکھوں کی طرف مت دیکھو۔ واپس آئے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اور اہلیہ ہے، حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ میرے شوہر نامدار آپ اپنی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ صفورہ میری آنکھوں کی طرف نہ دیکھو۔ کہا کیا ہوا آپ کی آنکھوں کو؟ کہا جب سے رب کا دیدار کیا ہے تجلیات ربانی کی تاب نہیں۔ کہا ان آنکھوں نے رب کا دیدار کیا، میں ان آنکھوں کا دیدار ضرور کروں گی۔ ہاتھ ہٹائیے، اپنی آنکھ دکھائیے۔ کہا صفورہ تم برداشت اور ضبط نہ کر سکو گے؟ کہا نہیں، میں تو دیدار خداوندی کا یہی بس ایک واسطہ ہے آپ کی آنکھ، تجلی کا، وہ بھی لامحدود تجلیات میں۔ امام قاضی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک آنکھ ہٹا دینا، ایک آنکھ کو ڈھانپ لو، چھپا لو، اس لیے کہ اگر ایک آنکھ نابینا ہوئی، روشنی تم برداشت نہ کر سکی، نور اور تجلی برداشت نہ ہوئی، تو کم از کم ایک آنکھ تو محفوظ رہیں گی، تم نابینا پوری طرح تو نہ ہو جاؤں گی۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آنکھ پہ ہاتھ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اپنے ہاتھ ہٹائے اور حضرت جناب صفورہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا، تجلیات ربانی کا پرتو پایا اور نور کے دیدار میں ایسے مے ہوئی، ایسی مگن ہوئی کہ بے اختیار دوسری ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ آنکھ مثل پانی کے موم کے بہہ گئی، جناب صفورہ نابینا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ رونے لگے، سجدے میں گئے، رب کائنات تو نے مجھے نبی بنایا، مالک کائنات، میرا کام قوم کو ہدایت کی طرف لانا، نصیحت کرنا، اور آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ اگر قوم مجھے دیکھے تو لوگ نابینا ہوں گے، عیب لگائیں گے مجھ پر، میری بات سنیں گے نہیں، بھاگیں گے مجھ سے۔ رب قدیر تبلیغ کا بھی فریضہ ہے، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مالک کائنات، میری ان تجلیاتوں کو میری قوم سے روک لے۔ جبریل آتے ہیں، موسیٰ گھبرائیے مت، اللہ نے دعا کو سن لیا، 70,000 غیبی پردے آپ کی نگاہوں کے سامنے حائل کر دیے گئے ہیں۔ کتنے پردے؟ غیبی، جو صرف دکھتے نہیں تھے۔ اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اپنی بیوی حضرت صفورہ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ لگائیے۔ حضرت موسیٰ نے جیسی ہاتھ مس کیا، حضرت صفورہ کی آنکھیں پھر سے آ گئی۔ اب یہاں پہ اصل نقطہ ہے، یہ میں نے تھوڑے سی پس منظر اور تمہید بیان کی، اب اصل جو امام قاضی عیاض کہنا کیا چاہتے وہ ذرا سنیے۔ اور کون ہے معتمد جن کی پیروی کی جاتی ہے بقول علامہ ابن تیمیہ، جو معتمد ہے، مستند ہے، معتبر ہے؟ امام قاضی عیاض کہتے ہیں کہ 70,000 غیبی پردے حائل ہونے کے بعد موسیٰ کے دیکھنے کی قوت، نگاہ موسیٰ کا یہ عالم تھا کہ 300 میل کی دوری پر کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چلتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ 300 میل کی دوری پر کالی رات میں، سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چلتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے، موسیٰ کا مقام اپنی جگہ مسلم، موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے ہم منکر نہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا ہوں۔ اے موسیٰ، آپ نے لامحدود صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کا دیدار کیا، لمحہ بھر کیا، لمحے سے بھی کمتر وقت میں کیا، اور آپ کی نورانیت کا، آپ کے دیکھنے کا عالم یہ ہو گیا کہ 300 میل کی دوری پر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے معراج میں تجلی کو نہیں دیکھا، ذات خداوندی کو دیکھا۔ تو اب اگر مدینے میں رہ کر بامبے کے مسلمانوں کو دیکھے اور سنے تو اس پہ تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کیوں؟ بہت یہ بھی اعتراض ہے لوگوں کا، پانچواں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا آپ مانتے، ہم نہیں مانتے پانچواں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے معلوم؟ ایک ورڈ میں بول رہا ہوں، تمام چاروں مسلک کی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت پہ جو سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، صرف ان کا ایک ہی قصور ہے بیچاروں کا۔ وہ قصور یہ ہے کہ وہ ہر بات اور ہر عقیدہ وہ امام قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے، لوگوں کو اسی سے چڑ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جتنے عقائد و نظریات ہیں نا، رسول اللہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، امتیوں کی فریاد کرتے ہیں،
یہی ایک عقیدہ نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا بامبے کی کچھ جلسوں میں، یہاں پھر عرض کرتا ہوں، میں پورے جماعت کو چیلنج کرتا ہوں، ایک عقیدہ کوئی اعلی حضرت کا ایسا بتا دو جس کی تائید میں قرآن نہ ہو، اعلی حضرت کے پاس حدیث نہ ہو، یا ائمہ کا کوئی قول نہ ہو، قیامت تک نہیں بتا سکتے آپ۔ ہر عقیدے کی تائید میں قرآن و حدیث، اقوال ائمہ آپ کو ملیں گی۔ تو یہ عقیدہ کون دے رہا ہے کہ نبی سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، اور دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا تجلی دیکھنا، رسول اللہ کا ذات خداوندی دیکھنا، امام قاضی عیاض، وہ جو ابن تیمیہ کے نزدیک معتمد جن کی پیروی کی جاتی ہے، اگر رسول اللہ دیکھتے اور سنتے یہ عقیدہ شرک و بدعت ہے تو سب سے پہلے شرک کا فتویٰ پھر امام قاضی عیاض پہ لگنا چاہیے معاذ اللہ، اور پھر اگر قاضی عیاض پہ لگا دیا تو ابن تیمیہ بھی نہیں بچ پائیں گے، حکم لوٹ کے ان تک آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیروی تو وہ انہی کی کرتے ہیں نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک اور خوبی دی اللہ نے، کیا دی؟ خوبی یہ دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کر دیے گئے۔ جنات جتنی مخلوق تھی دنیا میں سب سلیمان کے تابع، جانور، پرندے، چرین سب سلیمان کے تابع۔ یہ یقیناً سلیمان علیہ السلام کا اعجاز تھا، مگر رسول اللہ کا اعجاز کیا ہے؟ رسول اللہ کے تابع فرشتوں کو کر دیا گیا۔ جبریل رسول اللہ کا تابع ہے۔ چلیے ایک بہت اچھی بات میں عرض کرتا ہوں، معراج پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو کیا دیکھا؟ تجلی کو، لامحدود تجلیات میں سے ایک تجلی کو۔ اور رسول اللہ نے کیا دیکھا؟ پروردگار کا دیدار۔ اب کتنے قریب سے دیدار کیا؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک دیدار ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیدار ہے، مگر فاصلہ کتنا ہے؟ میرے خیال سے پہلی جو کرسی لگی ہے میرے اور یہ اسٹیج کے درمیان کم سے کم میں سمجھتا ہوں 30 فٹ کا تو فاصلہ ہوگا، ہے نا؟ دیدار ہو رہا ہے لیکن فاصلہ کافی ہے، مگر رب کا دیدار محبوب نے کتنے قریب سے کیا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم دنا، پھر قریب ہوئے، فتدلی، اور آگے بڑھے، فکانا قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ تمثیل ہے قرآن میں۔ قرآن عظیم کی خاصیت ہے کہ وہ عرب کے ماہروں میں بھی گفتگو کرتا ہے، عرب کے ماہروں میں مثالوں میں بات سمجھاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی محاورے ہوتے ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، عرب کی فساد دیکھیں آپ کتنی تھی۔ منصور کے بعد ایک بڑھیا آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے، منصور بیٹھا ہوا ہے، بڑا ظالم بادشاہ، اب بڑھیا کو وظیفہ مانگنا ہے منصور سے، تو اب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہے کہ بادشاہ سلامت، میں بڑی مفلس ہوں، میں بڑی غریب ہوں، میں بڑی پریشان حال ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، یہ ہے، اے بادشاہ کچھ وظیفہ دو، کچھ دولت دو۔ داستان کتنی ہو جائیں گی؟ لمبی۔ مگر عرب کی فساد دیکھیں، منصور نے جب اس بڑھیا سے کہا کیا حال ہے تیرا، تو بڑھیا کیا کہتی ہے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں عربی کا جو اس نے مقولہ کہا، اے منصور، اے بادشاہ، حال پوچھتے ہو، حال یہ ہے کہ میرے گھر میں چوہے بھی لکڑی ٹیک کر چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کتنی پیارے انداز میں اس نے اپنی غربت کا اظہار کیا، یعنی میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم ہے کہ جو چوہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملتا، اتنے کمزور ہو گئے کہ گویا لکڑی لے کر ٹیک کر چلتے ہو۔ منصور خوش ہوا، کہا اس کو دے دو۔ یہ عرب کی فساد ہوتی ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تمام فصاحت کا جامع ہے، تو یہاں تمثیل بیان کی، او ادنا وقاب قوسین او ادنا، دو کمان اس سے بھی کم۔ تو کمان کیا ہوتی ہے؟ تیر ہوتا ہے نا، تیر، ایک تیر ہوتا ہے اور ایک کمان ہوتی ہے۔ کمان کیسے ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے، اور یہ دو کمان۔ تو اب یہ تمثیل قرآن نے کیا بیان کی؟ جب تک آپ کو عرب کا کلچر نہیں معلوم ہوگا قرآن کی آیت کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے جو بہت سارے علوم ہیں، لغت، صرف، نحو، تفسیر، علم حدیث، اصول تفسیر، کئی علوم، 70 علوم تک علماء نے گنا ہے، اس میں عرب کے محاورے، تاریخ، عرب کی تاریخ، عرب کے واقعات، عرب کے اشعار، یہ جتنے علوم جب تک نہ ہو قرآن فہمی کا ادراک کسی کو نہیں ہو سکتا، قرآن فہمی نہیں آ سکتی۔ عرب میں ہوتا کیا تھا؟ دو قبیلے لڑتے تھے آپس میں، دشمن ہوتے تھے،
खूब लड़ते आखिर में लड़ के जब थक जाते तो कमेंटमेंट होता, कंप्रोमाइज होता कि लो यार सुलह कर लो, बहुत लड़ लिया, लड़ के टूट गए, मर गए, खत्म करो अब झगड़ा, दोस्ती कर लो, सुलह कर लो। दो कबीलों में, दो हुकूमतों में सुलह होती। तो अरब में सुलह का दस्तूर क्या था? दस्तूर ये था कि दोनों कबीले के अफराद एक मैदान में जमा हो जाते, इधर कबीले के कुछ लोग मैदान में, इधर कबीले के लोग मैदान में, यहाँ से फिर सरदार निकलता इस कबीले का, इधर से ये सरदार निकलता कबीले का, इसके हाथ में होती कमान और तीर, इसके भी हाथ में होती कमान और तीर, इस तरह ये कमान पकड़ के निकलता, ये भी इस तरह कमान पकड़ के मिलता, फिर दोनों आते और बगलगीर होते, गले मिलते, और गले मिलने के बाद अपनी कमानों को, इधर के कबीले के सरदार की कमान ऐसे, इधर के कबीले की सरदार की कमान ऐसे, और फिर ये दोनों कमानें ऐसी मिला दी जाती। ये मिल गई। अब मिलने के बाद दो कमानों को मिलाकर दोनों एक साथ पकड़ते, फिर दोनों एक तीर लेते, और वो तीर दोनों मिलकर, वो चिल्ला उसको बोलते हैं, जो रस्सी होती है उस पर लगाते और उसको आसमान में छोड़ देते। अब ये दोनों कमानों को मिलाना और दो कमानों में मिलाकर एक तीर छोड़ना, ये इस बात की दलील होती थी आज दोनों कबीलों के हथियार मिल गए, दोनों कबीलों में इत्तेहाद हो गया, और ऐसा मजबूत इत्तेहाद हुआ कि अब दोनों ने मिलकर जो तीर छोड़ा, गोया आज से जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त, जो तुझसे दोस्ती करेगा वो गोया मेरा दोस्त होगा, जो तुझसे दुश्मनी करेगा गोया वो मेरा दुश्मन होगा। अल्लाह फरमा रहा है, आए अहले अरब देखो, जब तुम इत्तेहाद करते हो तो कमानों को मिलाते हो, मैंने अपने महबूब को इतना करीब किया, आओ अदना कमानों से भी कम, और गोया मिलाकर बताया, ऐ महबूब जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन है, जो तेरा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त है, जो तुझ पर हमला करेगा वो मुझ पर हमला होगा, जो तेरी ताजीम करेगा वो मेरी ताजीम होगी। यह है दो कमानों से कम फासला। इतना महबूब को बुलंद फरमाया और फिर मोजेज़े दिए, सबको मोजेज़े दिए। मूसा का मोजेज़ा असा, मूसा असा मारो दरिया फट जाएगा। मूसा यदे बैसा, हाथ निकालो बगल में डालो, हाथ निकालोगे सूरज की मानिंद चमकता हुआ नजर आएगा। मोजेज़े। ईसा मसीहाई का मोजेज़ा तुम्हें दे रहा हूँ, बीमार को हाथ लगाओ शिफा होंगी, कोड़ी को हाथ लगाओ कोड़ दूर हो जाएगा, मुर्दे को ठोकर मारो मुर्दे जिला दोगे, परिंदे बनाओगे फूकोगे परिंदे में जान पड़ जाएगी। मसीहाई का मोजेज़ा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या दिया है? दाऊद लोहा तुम्हारे हाथ में हमने मोम कर दिया, जैसे मोम को मोड़ते हो लोहों को मोड़ लेना, जो चाहना आकार दे देना, जो चाहना उस अंदाज में उसको ढाल देना। तौरेत पर ऐसा अबूर दिया है दाऊद तुम्हें कि जब तुम तौरेत पढ़ो, तौरेत की जब तिलावत करो, आसमान में उड़ते हुए परिंदे ठहर जाएंगे, दरिया के पानी की रवानगी रुक जाएंगी, जो जहां वहीं थम जाएगा, तुम्हारी आवाज में ऐसा गुम हो जाएगा कि दुनिया और माफिया को फरामोश कर देगा। दाऊद को भी मोजेज़ा दिए, हर नबी को मोजेज़ा दिया जा रहा है। हज़रत सुलेमान को मोजेज़ा दिया, जानवरों की बोली, परिंदों की बोली सिखाई गई, जिन्नात की बोली सिखाई गई, सबको ताबे कर दिया गया, जिन्नात ताबे, सब बहुत अजीम मोजेज़ा। हज़रत सुलेमान को मोजेज़े दिए, इब्राहिम को मोजेज़े, मूसा को मोजेज़े, इदरीस को मोजेज़े, इस्माइल को मोजेज़े, ईसा अलैहिस्सलाम को मोजेज़े। महबूब जितने मोजेज़े जितने नबियों को दिए, तमाम नबियों से बढ़कर तुम्हें भी मोजेज़े देंगे, और ऐसे मोजेज़े देंगे। दाऊद का मोजेज़ा ज़मीन पर, सुलेमान का मोजेज़ा ज़मीन पर, ईसा का मोजेज़ा ज़मीन पर, लूत का मोजेज़ा ज़मीन पर, इब्राहिम का मोजेज़ा ज़मीन पर, आदम का मोजेज़ा ज़मीन पर। महबूब आपका इख्तियार ज़मीन पर नहीं, आप पूरी कायनात के महबूब और आका बनाए गए हैं। आपका मोजेज़ा आसमानों में भी, इशारा करोगे चांद टुकड़े होता हुआ नजर आएगा, इशारा करोगे सूरज पलटते हुए नजर आएगा। और ऐ महबूब हर किसी को मोजेज़ा दिया, एक असर तक, एक जमाने तक, एक पीरियड तक। टाइम ऑफ पीरियड है मोजेज़े का, मोजेज़ा नबी ने दिखाया, पीरियड खत्म, मोजेज़ा खत्म, नबी चले गए, मोजेज़ा खत्म, नबी विशाल फरमा गए, मोजेज़ा खत्म। मोजेज़ा तब तक है जब तक मूसा है तो असा का मोजेज़ा सलामत, ईसा है तो मसाई का मोजेज़ा सलामत, हज़रत सुलेमान है तो तख्त सलामत, हज़रत इब्राहिम है तो मोजेज़ा सलामत।
مگر نبی چلے گئے، وصال ہو گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کا عصا نظر نہیں آ رہا ہے، حضرت سلیمان کا تخت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لہن داؤدی کی آواز اب ہمیں گونجتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت داؤد کی بنائے ہوئے وہ ہتھیار اور وہ زیر بختر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نبی کا وصال ہوا، معجزے ختم، مگر محبوب ایک ایسا معجزہ دیں گے جو رہتی دنیا تک رہیں گا، اور وہ معجزہ کیا دیں گے؟ وہ تمہیں قرآن عظیم عطا کریں گے۔ تم ہوں گے تو معجزہ، بظاہر نگاہوں سے گم ہو جاؤں گے، بظاہر نگاہوں میں نظر نہ آئیں گے، نگاہیں ادراک نہ کر سکیں گی، مگر معجزہ بول رہا ہوں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن عظیم معجزہ دیا، اور معجزے کی تعریف جو اہل علم نے کی، معجزہ وہ جو عقل کو عاجز کر دے، معجزہ وہ جو اس کا جواب نہ لا سکے۔ تو قرآن معجزہ کیوں؟ علماء فرماتے اس لئے کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ یہ نبی پر نازل ہوا، یہ رسول پر اترا، اور ایسا عظیم معجزہ، اس کا جواب اس وقت بھی نہ تھا، بعد میں بھی نہیں، قیامت تک نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ یہ قرآن عظیم جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر اتارا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ من دون اللہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر سارے حمایتی جمع ہو جاؤ، اور جب سب جمع ہو کے لانے کی کوشش بھی کرو گے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور جب نہ لا سکو، اور اے محبوب ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے، ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے، ہم پہلے ہی فرما دیتے، نہ اس کا ابھی جواب لا سکے نہ قیامت تک لائیں گے۔ تو معجزہ وہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ مگر تمام نبیوں کے معجزے ختم کیوں ہوئے، برقرار کیوں نہیں رہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی نہیں ہے، معجزہ ختم ہو گیا، بظاہر نہیں ہے، حالانکہ ہر نبی کو ہم حیات مانتے ہیں، بظاہر نہیں ہے۔ کیوں؟ دور رسالت ان کا ختم ہو گیا، دور نبوت اختتام پذیر ہو گیا، مگر نبی قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، دور نبوت چل رہا ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں، بھول نہ جاؤں کر کے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا کیا؟ جلوس رسول اللہ کے زمانے میں نکلتا تھا کیا؟ میلاد رسول اللہ کے زمانے میں نکلتا تھا کیا؟ میں کہتا ہوں یہ زمانہ کس کا ہے؟ ارے یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ رسول کا ہی تو زمانہ ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہوا کہ نبی مر گئے زمانہ ختم ہو گیا، ہمارا نبی زندہ ہے، زمانہ انہی کا چل رہا ہے، یہ حکومت انہی کی چل رہی ہے، یہ انہی کا زمانہ ہے بھائی۔ اور اس کی تائید میں حدیث سے بھی کر دو، لفظوں کی لپاسی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ نے کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، میری قوم کبھی گمراہی پر جمع نہ ہو سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں حیات ہوں، نگرانی کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے حالات سے باخبر ہوں، میری قوم گمراہی پہ جمع نہیں گے۔ تو معجزہ بظاہر نبی انتقال فرما گئے، دور نبوت ختم ہو گیا، معجزہ ختم۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ موسیٰ معجزہ دے رہے ہیں عصا، حفاظت کا ذمہ ہمارا نہیں، تم ہی حفاظت کرو۔ داؤد معجزہ دے رہے ہیں، حفاظت کا ذمہ ہمارا نہیں، حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ لوط معجزہ دے رہے ہیں، حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ عیسیٰ معجزہ دے رہے ہیں، حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ مگر اے محبوب ہم آپ کو قرآن جو معجزہ دے رہے ہیں، آپ کو حفاظت کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو حفاظت کی جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب اس قرآن جو معجزہ ہے ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تحفظ کرنے والا نبی معجزہ سلامت ہے، زیر بھی نہیں بدلا جا سکا، زبر بھی نہیں بدلا جا سکا۔ اچھا آپ کہیں گے کتابیں تو دوسروں کو بھی دی، وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھے، فرق ہے نبی کو کتاب دینے میں اور رسول کو دینے میں، بڑا فرق ہے۔ بے شک جناب موسیٰ کو توریت دی، بے شک داؤد علیہ السلام کو زبور دی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، مگر انہیں کتاب دینا اور رسول کو کتاب دینے میں بڑا فرق۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ کتاب چاہیے، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے نبی اللہ سے مانگتا ہوں، رب کائنات
میری قوم کتاب مانگتی ہے. موسیٰ 40 دن روزے رکھو, 30 دن روزے رکھو. پہلے تو آیا, پھر 10 مزید کرو, 40 کی گنتی پوری کرو. موسیٰ پاک و طاہر ہو جاؤ, اندر سے بھی جو ہے بات فضلے وغیرہ سب اس کو ختم کر دو, ظاہراً باطناً اچھی طرح سے سترے ہو جاؤ. طور پر آؤ, توریت لے جاؤ. کہاں آؤ؟ طور پر. مانگ رہے کہاں ہے موسیٰ؟ زمین پر. مولا میری قوم کتاب مانگتی ہے, کتاب چاہیے, طور پر آؤ, 40 روزے رکھ کر آؤ, طاہر و صاف ہو کر آؤ, اچھا لباس زیب تن کر کے آؤ, غسل کر کے آؤ, عطر سے معطر ہو کر آؤ, طور پر آؤ, کتاب لے کے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام, رب کائنات میری قوم کی ہدایت کے لیے کتاب. عیسیٰ کتاب چاہیے, انجیل چاہیے, یروشلم آؤ, کتاب لے کے جاؤ. یروشلم جاتے, وہی آتی ہے, جبریل وہی پہنچاتے, کتاب مرتب ہوتی ہے, انجیل بنتی ہے. اے پروردگار مجھے بھی کتاب چاہیے. داؤد نے کہا ہاں کتاب چاہیے, بیت المقدس میں آؤ, کتاب لے جاؤ. داؤد بیت المقدس عبادت خانے میں جاتے ہیں. عبادت روئے زمین کے دوسرے خطوں پہ کرنے کی اجازت نہیں. داؤد کی قوم پر فرض کیا گیا, عبادت کا وقت ہو تو عبادت خانے زمین پر نہیں کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پروردگار نے پوری زمین میرے لیے مسجد گاہ بنا دی. پوری زمین مسجد گاہ بنا دی. تم جہاں نماز کا وقت ہو جائے عبادت کر لو. مگر دوسرے نبیوں کو نہیں تھا عبادت خانے میں. اے داؤد تمہیں چاہیے زبور, بیت المقدس میں آؤ. بیت المقدس میں داؤد جاتے ہیں اور اس کے بعد کتاب لاتے ہیں. اب نبی کا اعجاز, نبی کا مقام, نبی کی فضیلت, نبی کی عظمت. موسیٰ کتاب لینا ہے تو کوہ طور پر, عیسیٰ کتاب لینا ہے تو یروشلم میں, داؤد کتاب لینا ہے تو بیت المقدس میں. مگر محبوب آپ کو کتاب لینے کہیں آنے کی ضرورت نہیں. آپ مدینے میں ہوں گے, کتاب وہاں آئیں گی. آپ مکے میں ہوں گے, کتاب وہاں آئیں گی. آپ بدر میں ہوں گے, کتاب وہاں آئیں گی. آپ احد میں ہوں گے, کتاب وہاں آئیں گی. آپ حنین میں ہوں گے, کتاب وہاں آئیں گی. جہاں آپ ہوں گے وہاں کتاب آئیں گی, اور جہاں آپ موجود ہوں گے اللہ کا کلام اترے گا. جہاں تم ہوں گے وہاں کتاب آئیں گی. کتاب کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ محبوب ہو. اچھا پھر ایک عجیب بات ہے, جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے. ارے بھائی کسی شخص کو آپ بلائیں اور کہیں آپ پڑھے لکھے, وہ کہے نہیں میں ان پڑھ ہوں. اچھا آپ ان پڑھ ہے. پھر آپ ایک دن دیکھیں کہ وہ ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو آپ کہیں کیوں صاحب یہ کتاب جب آپ کو پڑھنی آتی نہیں تو کیوں نہیں پڑھ؟ نہیں پڑھ تو لیتا ہوں. تو پھر آپ نے ان پڑھ کیوں کہا؟ تضاد ہے کلام میں. جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا, جو پڑھتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. جو پڑھ نہ سکے اس کو کتاب کی ضرورت نہیں, اور جس کے پاس کتاب ہو وہ ان پڑھ ہو تو یہ عیب ہے. مگر قرآن تو اپنے نبی کے بارے میں خود کہتا ہے ہمارا نبی کسی سے پڑھا نہیں ہے, امی ہے. تو ذہن میں بات ہے پروردگار سب کو عطا کیا, پھر امی کیوں رکھ دیا؟ اور دنیا میں جہالت سے بڑا کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے. یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ کوئی ابو حکم کہلاتا تھا مگر جہالت کی بنا پہ ابو جہل کہلایا. ابو حکم نام تھا, ابو حکم ابن ہشام, فصیح و بلیغ تھا, شاعر تھا. مگر نبی کی رسالت کو جب نہیں مانا نا, نبی کی توہین کی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو حکم نہیں ہے, حکمتوں کا باپ نہیں ہے, انت ہوا ابو جہل, یہ تو ابو جہل ہے, جہالت کا باپ ہے. اور جس کو نبی جاہلوں کا باپ بول دے, اور یہاں سے بھی ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے برے کو بھی برا نہ کہو. تو برے کو برا کہنا سب سے پہلی کس کی سنت؟ نبی کی. تو اب یہ تو عیب ہے نا, جہالت سے بڑھ کر کوئی عیب ہے. اور نبی کو امی فرمایا. تو ہم نے عرض کی رب کائنات جب محبوب کو سب عطا کیا, اخلاق, سیرت, خوبیاں سب, امی کیوں فرمایا؟ تو اللہ زبان حال سے بیان فرمائیں گا میرے بندو جاننا چاہتے ہو امی سے کیا سمجھے تم؟ ان پڑھ نہیں, امی کے معنی کسی سے نہ پڑھا ہوا. ان پڑھ نہیں, کسی سے نہ پڑھا ہوا. دنیا میں جتنے آئے وہ انسانوں سے پڑھتے ہیں. میں اپنے محبوب کو انسانوں کا محتاج نہیں رکھوں گا. کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نبی کا استاد ہوں, میں نے فلاں علم میں نے نبی کو سکھایا, فلاں ہنر جو میں نے نبی کو عطا کیا, فلاں علوم و فنون میں نے نبی کو دیا. محبوب پر کسی کا احسان نہیں, نبی کو ہم پڑھائیں گے. الرحمن وہی ہے رحمان, علم القرآن.
جس نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب پر، خلق الانسان، قربان جائیے عادت کی عظمت پر، انسان پیدا کیا، یہ کمال ہے کوئی؟ جیسے میں نے گائے کی مثال دی تھی، یہاں پہلے 2 آیتیں نبی کے بارے میں، الرحمن، اللہ نے اپنی صفت بیان کی، میں رحمان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ کس بات پر رحم کرنے والا ہوں؟ میں رحمان کیوں ہوں؟ میری خوبی رحمان ہونا کیوں ہے؟ میں رحم کیوں کرتا ہوں؟ دیکھو رحم اس لیے کرتا ہوں کہ علم القرآن، میں نے قرآن نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے، اس لیے میں رحمان ہوں۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا تو تمہیں کتاب نہ دیتا، قانون نہیں دیتا۔ میں نے دستور اور قانون اس لیے دیا کہ میں رحمان ہوں۔ اب کس کو دیا قرآن؟ محبوب کو دیا، تو یہاں محبوب کا ذکر، بیچ میں آیا خلق الانسان، پھر آیا علمہ البیان، وہاں نہیں ہے علمہ البیان، اپنے محبوب کو کلام کرنا سکھایا۔ پہلے محبوب بعد میں محبوب، تو بیچ میں یہ عام انسان تھوڑی آ جائیں گا۔ نبی کے درمیان عام انسان کے کیا وجود کی ضرورت؟ وہ عام انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کو پیدا کیا، قرآن نازل کیا، کلام سکھایا۔ یہ 2 جملے، قرآن نازل کیا، کلام سکھایا۔ قرآن کس پر نازل کیا؟ انسان پر۔ سکھایا کسے؟ انسان پر۔ درمیان میں انسان، تو انسان کون؟ کتاب آپ کو نہیں دی گئی، آپ بھی انسان، کتاب مجھے نہیں دی گئی، میں بھی انسان، تو پھر یہ انسان سے مراد کون؟ تو مفسرین نے کہا یا انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کون؟ اگر محمد نہ ہوتے تو کوئی انسان نہ ہوتا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ یہ ہے ترجمہ اعلی حضرت کا۔ ترجمہ نہیں کرتے اعلی حضرت، ترجمانی کرتے ہیں۔ تو انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ تو سکھانے والا کون؟ انسان کو، یعنی رسول اللہ کو اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ اب سکھایا تو کیسے سکھایا؟ اب اس کی میں ایک بڑی پیاری تمثیل دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سب اسکول میں گئے ہوں گے تو دیکھا ہوں گا کہ انفیکشن کے لیے، چیک کے، بچوں کے دیکھنے کے لیے تعلیمی معیار، اکثر انسپیکٹر آتے ہو جو تعلیم کے ہوتے ہیں، انسپیکٹر ہی بولتے ہیں ان کو، ایجوکیشن انسپیکٹر وغیرہ بول لیجئے۔ کس لیے آتے؟ بھائی یہ اسکول ہے، گورنمنٹ گرانٹ ہے اس کو، گورنمنٹ اس پہ پیسہ سرو کر رہی ہے، دیکھیں پڑھائی وڑائی برابر ہو رہی ہے کہ نہیں، گورنمنٹ حکومت پیسہ کر رہی ہے۔ اب جب انسپیکٹر آتے تو استاد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے استاد صاحب؟ کلاس میں بچوں کو کہتے ہیں بچوں کل سب اچھا لباس پہن کر آنا، یونیفارم اچھا پہن کے آنا۔ کیوں؟ انسپیکٹر صاحب آنے والے ہیں، انفیکشن ہوگا، چیکنگ ہوگی کل۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو ذہین بچے ہوتے ہیں، جو ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کل تم سب سامنے بیٹھنا، اور جو سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ سامنے بٹھاتے ہیں۔ ہاں بیٹا لیاقت ادھر آؤ، آپ یہاں بیٹھو۔ ہاں بیٹا ادریس تم بہت بودو ہو، پیچھے جاؤ۔ یہ ترتیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ بھائی بچوں کے امتحان سے اسکول کی عزت کا سوال ہے، بچوں کا امتحان سے استاد کی عزت کا سوال ہے۔ انسپیکٹر آتا ہے، پوچھتا ہے بچوں آپ کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے؟ یس سر۔ اچھا بتاؤ ہسٹری میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سوال ہوتے ہیں، بچے جواب دیتے ہیں۔ اب جو سامنے ذہین بچے انہی میں سے کسی کو کھڑا کرتا ہے جو ذہین، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیٹنگ ہوتی ہے وہاں پر، کیا بولنا چاہیے ٹیچر کی، وہ جان بوجھ کے اسی بچے کو کھڑا کرتا ہے۔ جب وہ انسپیکٹر پوچھتا ہے ہاں بتاؤ میتھمیٹکس پہ سوال کرنا ہے، ہاں کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو جاؤ، ہاں سر پوچھیے۔ اسی طرح ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک اسکول میں انسپیکٹر صاحب آئے۔ اب جب وہاں آئے تو ہمارے سلیم بھائی ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، سلیم قادری صاحب، یہ پڑھتے تھے اس وقت، انہی کے ٹائم کی بات ہے، یہ تمثیل ہے۔ تو استاد نے پوچھا بچوں بتاؤ 2 کتنے ہوتے ہیں؟ استاد نے سلیم بھائی کو اشارہ کیا، سلیم بھائی سر 4 ماشاءاللہ اچھا بیٹھ گئے، یہ KG1 کی بات ہے، بیٹھ گئے۔ اچھا بتاؤ مغل سامراج میں سب سے بڑی حکومت کس کی تھی، کس بادشاہ کی تھی؟ پھر سلیم بھائی کھڑے ہو گئے، اورنگزیب عالمگیر کی۔ اچھا بیٹھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی اب ہسٹری کا ہو گیا، میتھمیٹکس کا ہو گیا، بایولوجی کا ایک سوال ہے، بایولوجی پہ سوال سلیم بھائی کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جیومیٹری پہ سوال تو سلیم بھائی کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے۔ کہ سلیم بھائی جو بچہ یہی کھڑے ہو رہے ہیں، تو آخر میں انسپیکٹر نے پوچھ لیا کہ کیا پوری کلاس میں تم نے صرف سلیم بھائی کو ہی پڑھایا اور باقی کسی کو نہیں پڑھایا؟ جو بھی سوال پوچھو سلیم بھائی، ہسٹری پہ سلیم بھائی، جغرافی پہ سلیم بھائی، میتھمیٹکس پہ سلیم بھائی،
بایولوجی پہ سلیم بھائی، یہ سلیم جو بچہ ہے آپ کا، یہ سلیم ہی کو پڑھایا ہے؟ استاد کہتا پڑھایا تو میں نے سب کو ہے، عطا تو سب کو کیا ہے، مگر یہ خاص اسپیشل بچہ ہے، اس پہ میں نے بڑی خاص توجہ دی۔ اگر میں آپ کسی اور کا امتحان لیتے اور وہ امتحان میں فیل ہو جاتا تو عزت اس کی داؤ پہ نہیں تھی، عزت میری داؤ پہ تھی کہ میں کیسے پڑھا رہا ہوں۔ محبوب، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جب میرا علم دیا کا پیمانہ ناپا جائے، جب مجھے دیکھا جائے، جب میرا علم دیکھا جائے، تو جب میرے محبوب کو علم کی بات کہتے ہوئے سنو گے تو جان لیں گے کہ جب شاگرد اتنا اعلیٰ ہے تو استاد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پڑھایا تو سب کو ہے، موسیٰ کو بھی پڑھایا ہے، عیسیٰ کو بھی پڑھایا ہے، آدم کو بھی پڑھایا ہے، سب کو عطا کیا۔ سب کا عطا کرنا اور ہے، محبوب کا عطا کرنا اور ہے۔ اس لیے کہ اب محبوب اگر پڑھانے میں نقص ہو جائے تو حرف محبوب کے پڑھنے پر نہیں آئیں گا بلکہ میرے پڑھانے پر آ جائیں گا۔ تو اب میں نے پڑھایا، کیسے پڑھایا؟ اب کیسے پڑھایا؟ چلیے اسی مثال میں پھر اسی کلاس روم میں آ جائے جہاں سلیم بھائی بچے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب سلیم بھائی کھڑے ہوئے، ذہین تھے، استاد کو بڑا بھروسہ تھا، بڑی غور سے سننا، استاد کو بڑا اعتماد تھا، جناب سلیم قادری صاحب کو بڑا تیار کیا گیا تھا، مگر سلیم بھائی کھڑے ہوئے، جواب غلط۔ تو اس نے کیا کیا؟ انسپیکٹر نے سلیم بھائی کو گھور کے نہیں دیکھا، استاد کو گھور کے دیکھا، کیا پڑھایا ہے؟ یہ پڑھایا ہے۔ دوسرا سوال ہوا، استاد کو پھر سلیم بھائی پر یہ اعتماد تھا، سوچا چلو بایولوجی میں جواب نہیں دیا، جیومیٹری کا دے دیں گے، جیومیٹری کا کوشچن تھا، سلیم بھائی وہاں بھی پھوس، استاد کو پھر اس نے گھور کے دیکھا، یہ پڑھایا ہے۔ اب استاد بھی بڑے پریشان، سلیم قادری جو ہے بڑا ذہین طالب علم ہے، جواب کیوں غلط دے رہا ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب پوچھا جاتا ہے اور اگر جواب درست نہ ہو تو حرف استاد پر آتا ہے۔ حرف کس پر آتا ہے؟ استاد پر، شاگرد پر نہیں آتا۔ محبوب ہم نے تجھے پڑھایا، الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، جس نے قرآن آپ پر اتارا، خلق الانسان، انسانیت کی جان آپ کو پیدا کیا، علمہ البیان، آپ کو بیان کرنا سکھایا۔ اور اگر ہم نے سکھایا، محبوب اگر آپ سے ابو جہل پوچھ لے میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ جواب نہ دے سکے تو یہ شرمندگی آپ کی نہیں ہے، یہ بے عزتی آپ کی نہیں ہے، یہ پڑھانا آپ کے نسخہ نہیں ہے، یہ ہمارے پڑھانے پر عیب لگے گا۔ محبوب ہم آپ کو کیسا پڑھائیں گے تاکہ جس فن کا سوال پوچھا جائے، جس بارے میں پوچھا جائے، جس متعلق پوچھا جائے، آپ سب خبریں دیتے رہے، اول کی بھی خبر، آخر کی بھی خطر۔ کیسے ہم نے آپ کو پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب ہم نے پڑھا دیا کہ محبوب سے جو پوچھو ہمارا محبوب ہر کسی کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھا دیا۔ ما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی سکھایا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب ایک اسی مثال میں کیسا پڑھایا ہے اور ایک مثال لیتے چلیں۔ ہندوستان کے ابھی پردھان منتری کون ہے ہمارے؟ جی منموہن سنگھ۔ امریکہ سے کچھ کاروباری لین دین تھا تو امریکہ والوں نے کہا بھائی آپ اپنا کوئی ذمہ دار آدمی بھیجیے، یہ معاہدہ کرنا ہے ہم کو، ایک کمپنی آ رہی ہے، یہ کمپنی کا معاہدہ ہے، کتنا % آپ کا پروفٹ ہوگا، کیا ہم کو دینا پڑے گا، آپ کیا لیں گے، کیا معاہدے، ذرا آئیے ذرا بات کیجئے، تبادلہ خیال کیجئے۔ تو پردھان منتری منموہن سنگھ صاحب نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ امریکہ جاؤ بات کرو۔ اب پہنچے تو پوری بات ہو گئی۔ اب بات یہ ہوئی صاحب ہندوستان میں یہ کمپنی کا پلانٹ ڈالیں گے ہم، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، اتنا % آپ کو ہم دیں گے، اتنا % ہم رکھیں گے، یہ کرنسی کا لین دین ہوگا، ایسا ہوگا، ایکس وائی زیڈ صاحب گفتگو ہو گئی۔ اب معاہدے کی تیاری ہو رہی ہے، معاہدہ بن رہا ہے، کہا گیا سائن کیجئے۔ تو ہمارے ہندوستان کے جو گئے تھے ایجنٹ، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں سوری میں بات کرنے کا تو اختیار رکھتا ہوں لیکن سگنیچر کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ امریکہ والے بولیں گے عجیب احمق ہے آپ کے یہاں کے لوگ، اتنی بھی ان کو عقل نہیں، جب آپ کو یہ پاور ہی نہیں تو آپ آئے کیوں یہاں؟ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ کہ ٹائم برباد کرنے آئے تھے، امریکہ گھومنے آئے تھے؟ ارے بھائی جب آپ کو بھیجا
تو جو کمٹمنٹ ہو رہا ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ پاور ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دستخط مانیتا پراپت ہوں گی، اس کو امپورٹنس دیا جائیں گا جو رولز اور ریگولیشن پر، اور جو ہمارے کمٹمنٹ پر دستخط ہوں گی اس کو پاور دیا جائیں گا۔ جب آپ کو یہ پاور ہی نہیں تو آپ کائے کے لیے آئے؟ مطلب یہ کہ اگر کسی کو بھیجا جائے اور کسی کو معاہدے کے لیے بھیجا جائے اور پاور نہ دیا جائے تو وہ بیوقوف کہلاتا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور کیسے بھیجا؟ آپ ہمارا تعارف بھی بن کر آئے، عظیم تخلیق بھی بن کر آئے، آپ ہمارے نمائندے بھی بن کر آئے، اور ایسے نمائندے بن کر آئے جس پر آپ جس سند پر دستخط کر دے وہاں نافذ ہوں گی۔ اور اگر آپ بولیں نہیں نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے، نبی یہ نہیں دے سکتے، نبی وہ نہیں دے سکتے، تو معلوم ہوا بھیجنے والے نے کچھ پاور نہیں دیا، اور جب بھیجنے والے نے پاور نہیں دیا تو عیب بھیجنے والے پر لگ جائیں گا۔ محبوب، ہم یہ نہیں ہوں گا، آپ کو ہم اتنا پاور دیتے ہیں کہ آپ کو تمام وَمَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، کتاب الصلاۃ الشہید جلد اول کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتَ مَفَاتِحَ خزائن الارض، رب کائنات نے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی، مجھے دے دی۔ محبوب، جس معاہدے پہ آپ کی دستخط ہو جائیں گی وہ معاہدہ ہم پورا کریں گے، جس کے لیے آپ جنتی کی دستخط کر دیں گے، آپ جس کے لیے جنت تقسیم کر دیں گے اس کو ہم جنت بھی دیں گے، اس لیے کہ آپ بدرجہ اتم ہمارے نمائندہ بن کر آئے ہیں، بدرجہ اتم خلیفہ بن کر آئے ہیں، اور خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پاور بھی دیا جائے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ رسول کی عظمت۔ اور ایک کتنا وقت ہو رہا ہے میرے پاس، گھڑی بھول گیا میں آج روم پہ، بس ختم کر دیں گے، ٹائم کی پابندی۔ آخری نکات تو بہت سارے میں نے عرض کیا شروع میں کہ محبوب کی تعریف پوری زمین اگر بھر جائے تو ختم نہیں ہو سکتی، ایسا عظیم نبی بھیجا۔ بس آخری بات یہاں ختم کروں گا کہ رب کائنات نے قرآن کو آپ دیکھیں تو جہاں ایک ہوتی ہے صفات، پہلے یہ سمجھ لے تب بات سمجھ میں آئیں گی، ایک ہوتی ہے صفات اور ایک ہوتی ہے ذات۔ صفات کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، ذات نہ ہو تو صفات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا ہارڈ ہو گیا، آسان کر دیتا ہوں۔ بھائی میں ایک مقرر ہوں، میرا نام فاروق خان رضوی ہے، ناگپور کا رہنے والا ہوں، یہ آپ میرے وجود کو دیکھ رہے ہیں، میرا سر ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، بولتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، یہ میرا وجود ہے۔ یہ میرا وجود میری ذات ہے، میرا جسم میری ذات ہے، میں بولتا ہوں یہ میری صفت ہے، میں علم رکھتا ہوں صفت ہے، تقریر کر لیتا ہوں صفت ہے۔ اگر میرا وجود ہی نہ ہو تو یہ صفت ہو سکتی ہے؟ یہ مائک ہے، یہ مائک ایک ذات ہے، اور مائک کا آواز کھینچنا، بڑھا کر دے دینا اسپیکر کے ذریعے، یہ اس کی صفت ہے۔ مائک درمیان سے ہٹا دو تو آواز آپ تک برابر پہنچیں گی نہیں۔ ذات ہو تو صفت ہوتی ہے، ذات ہی نہ ہو تو صفت نہیں ہوتی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کیوں ہیں؟ آپ کا وجود ہے اس لیے ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر پہلے آپ پہلے انسان ہے، آپ کا پہلے وجود ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے۔ آپ ٹیچر ہے، پہلے آپ کا وجود ہے، ٹیچر صفت ہے آپ کی ٹیچر ہونا، یہ بعد میں۔ تو ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح رب کائنات کی ذات ہے اور پھر اس کی صفات بھی ہے۔ وہ اللہ ہے، یہ اس کی ذات ہے، اور اللہ کا لفظ کا ترجمہ آج تک کسی نے کیا ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی آپ ڈکشنری، کوئی بھی لغت اٹھا دیکھ لیے، اللہ کا آپ کو اس میں کوئی ترجمہ نہیں ملے گا، اللہ کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور پھر اس کے صفاتی نام ہے جو اس کی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کریم ہے، کرم فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ رزاق ہے، رزق عطا کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ قادر ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ حکیم ہے، حکمت جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس طرح بہت ساری صفتیں ہیں۔ تو جہاں جہاں صفتوں کا ذکر آیا، جہاں جہاں اس کو اپنی صفتوں کا اظہار کرنا، ذات اہم ہوتی ہے، صفات ذات کے بعد ہوتی ہے۔ جہاں جہاں صفت کا ذکر کیا تو اللہ نے خود کیا، کئی فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔
کئی فرمایا وَهُوَ رَزَّاقُ، وہی رزاق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے، کئی فرمایا وہ حکیم ہے، کئی فرمایا وہ رحیم ہے، کئی فرمایا وہ رحمان ہے۔ جہاں جہاں صفتوں کا ذکر آیا اس نے خود بیان کیا، مگر جب ذات کی بات آئی، جب ذات کو پہچانوانے کی بات آئی تو اس نے خود نہیں کہا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ کہیے کہ میں رب ہوں، آپ کہیے کہ میں اللہ ہوں۔ تو آپ کا وجود میری پہچان، آپ کو بندے پہچانیں گے تو مجھے جانیں گے، اور جب آپ کو کریم دیکھیں گے تو میری کریم ہونے کو سمجھیں گے، جب آپ کو رحیم، آپ کی رحمت کو دیکھیں گے تو میرے رحیم ہونے کو سمجھیں گے، جب آپ کو نعمتیں بانٹتا ہوا دیکھیں گے تو مجھے رزاق سمجھیں گے، جب آپ کو حقار والا دیکھیں گے، آپ کو اختیار والا دیکھیں گے تو مجھے صاحب قدرت والا اور اختیار والا دیکھیں گے۔ تو اے محبوب آپ میرے وجود کی پہچان ہوں، آپ کی وجہ سے میری پہچان ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا کہ میں کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ اے محبوب میں نے آپ کی ذات کو پیدا کیا، اور لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا، کائنات ہی نہیں بناتا۔ تو محبوب آپ کے وجود سے میرے وجود کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ میں مقرر ہوں، دعویٰ ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ حکیم ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ طبیب ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ ٹیچر ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ سائنٹسٹ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ ہارڈ ویئر انجینئر، یہ دعویٰ ہے۔ یہ کیمرہ مین ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ دلیل، دعوے کی دلیل بھی چاہیے نا۔ میں مقرر و دلیل میں بول لیتا ہوں، آپ حکیم ہے دلیل میں حکمت کرتا ہوں، آپ ٹیچر ہے دلیل میں پڑھاتا ہوں، آپ جو ہے صاحب سافٹ ویئر انجینئر دلیل سافٹ ویئر میں بنا لیتا ہوں، خراب ہو تو بس سدھار لیتا ہوں، آپ ہارڈ ویئر انجینئر ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، میں ورک کرتا ہوں، دلیل۔ تو دعوے کے لیے دلیل ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ رب کائنات دلیل کیا ہے؟ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ہے کہ محمد کو دیکھو مجھے جانوں گے، محمد کو دیکھو مجھے پہچانوں۔ تو بڑا عظیم بنایا اپنے محبوب کو پروردگار عالم نے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اپنے نبی کی عظمت، اس کی رفعت، ان کی شان و شوکت پر پھر گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے اٹھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سے کہنے اور سننے میں جو کچھ غلطی اور لرزش ہو گئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔